अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, फर्स्ट ईयर, लेसन नंबर 3। सबसे पहले हम ये समझें कि ये लेसन एक साइंस फिक्शन है, यानी फर्जी कहानी है जिसके पीछे एक साइंसी सोच, एक साइंसी नज़रिया या साइंसी इजाद है। इसको लिखा है रे ब्रैडबरी ने। लेसन में हो क्या रहा है, हो ये रहा है, द अमेरिकन्स आर मूविंग टू द मार्स। अमरीकी लोग अमेरिका छोड़ के मरीख पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ वार। ये लोग मरीख पर किस तरह से जा रहे हैं? स्पेस रॉकेट के जरिए जा रहे हैं। हम यूं समझें कि यहाँ पर अर्थ है और ये लोग मार्स पर जा रहे हैं। किसके जरिए जा रहे हैं? बजरिया स्पेस रॉकेट्स जा रहे हैं। अर्थ और मार्स का दरमियानी फासला कितना है? हमें लेसन में बताया गया है मोर देन 60 मिलियन माइल्स। हमें लेसन में क्या बताया गया है कि मार्स का जो ज़मीन से फासला है वो मोर देन 60 मिलियन माइल्स है। कितने लोग इस तरह से इन खलाई राकेटों के ज़रिए पहुँचे हैं? ये राकेट आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो कितने लोग पहुँचते हैं मरीख पर ज़मीन से? हमें लेसन से पता चलता है कि 1000 लोग पहुँचे हैं मरीख पर ज़मीन को छोड़ के बजरिया खलाई रॉकेट्स। ये लोग वहाँ पर जाकर करते क्या हैं? ये लोग वहाँ पर जाकर एक पूरी बस्ती बनाते हैं। उस बस्ती को लेसन में टाउन भी कहा गया है और अर्थ सेटलमेंट भी कहा गया है। ये वहाँ पर जाके पूरे घर बनाते हैं, क्योंकि ये एक प्लान के साथ गए हैं, एक लंबा अरसा रहने के लिए गए हैं और अपने साथ इतना अरसा तक गुजारा करने के लिए बहुत सारा साजो सामान लेकर गए हैं। पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये अपने साथ फ्रोज़न फूड लेके गए हैं, डीप फ्रीजर्स भर भर के। जी हाँ, पूरे पूरे डीप फ्रीजर लेके गए हैं खुराक के भर के। इसके अलावा इनके पास दूसरा एडिबल स्टफ है। यहाँ तक कि ये एक ऐसी बामकसद और ऑर्गेनाइज्ड बस्ती है जिसके अंदर ग्रोसरी स्टोर भी है। हमें हैरी की गुफ्तगू से पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ये अपने साथ सीड्स भी लेके गए हैं, फसलों के और सब्जियों के बीज लेकर गए हैं वहाँ पर उगाने के लिए। इसके अलावा इस टाउन में या अर्थ सेटलमेंट में एक वेल्डिंग शॉप भी है जिसे सैम रन करता है, ये भी हमें लेसन के दरमियान में पता चलेगा। और एक बार है, शराब खाना है। इन 1000 लोगों में से हमें सिर्फ एक फैमिली की कहानी बताई गई है जिसका नाम है बिटरिंग फैमिली। बिटरिंग फैमिली, इस फैमिली का सरबराह कौन है? हैरी। वो 1000 लोग जो ज़मीन छोड़कर मरीख पर आए हैं, हमें उनमें से एक पर्टिकुलरली एक फैमिली की कहानी बताई गई है। इस फैमिली का नाम क्या है? बिटरिंग फैमिली। और इसका सरबराह कौन है? इसका सरबराह हैरी है। अब सबसे पहले जब ये लोग ज़मीन छोड़ के मरीख पर पहुंचते हैं तो इनका सामना किस से है? इनका सामना है मार्जियन क्लाइमेट से। मरीख की आबो हवा। मरीख की आबो हवा कैसी है? हमें हैरी की गुफ्तगू से पता चलता है कि मरीख की ये आबो हवा बड़ी सवियर किस्म की है। सबसे पहला एलिमेंट इस आबो हवा का क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है इसका वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत तेज हवा चलती है मरीख की सतह पर। हैरी कहता है कि ये इतनी तेज हवा है कि मुझे यूं लगता है कि ये हमारे जिस्म के चीतड़े उड़ा के रख देगी। ठीक है, कहते हैं फ्लेक्स, द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, टेक्स्ट की लाइन है। फिर इस हवा की तेजी को मजीद वाजे करने के लिए कहता है कि यह हवा यूं चलती है, यूं लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं ये हवा में बिखर जाएंगे, इस तरह से जिस तरह से तेज हवा में ज़मीन पर बीज हवा में जो है वो बिखर जाते हैं ज़मीन पे। तो मरीख की हवा इतनी तेज है कि ये मेरे बच्चों को उन छोटे बीजों की तरह अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। ठीक है,
تو یہاں پر جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اتنا خوفناک اتنا ڈراؤنا سا ایٹماسفیئر ہے جیسے وہاں پر گھوسٹ ہو. دوسرا ہے یہاں پر کہتے ہیں انسیکیورٹی. ہیری کو زمین سے مریخ پر پہنچتے ہی جو پہلا احساس ہے وہ انسیکیورٹی کا ہے, خوف کا ہے, اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ہوا بہت تیز ہے, پھر کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں I feel submerged into a chemical that could dissolve my intellect and burn away my past. یہ ٹیکسٹ کی لائن ہے. ہیری کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کیمیکل میں غرق ہو رہا ہوں, یہ کیا کرے گا, یہ میری باڈی کو ڈیزالو کر دے گا, میری انٹلیکٹ کو ختم کر دے گا, میری یادداشت کو ختم کر دے گا, ماضی سب ختم ہو جائے گا. پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ I feel like a salt crystal being washed away in a mountain stream. کہ میں خود کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میں نمک کا ایک ٹکڑا ہوں اور پہاڑی ندی کے پانی میں پڑا ہوں اور پانی کے ساتھ بڑی تیزی سے گھل رہا ہوں. thoroughly insecure فیل کرتا ہے. کبھی رائٹر میں بتاتا ہے کہ خوف ان کا جو ہے وہ unbidden پارٹنر تھا, بن بلایا مہمان تھا, یہ ہر وقت دن رات ان کے ساتھ رہتا تھا. اور ہیری کہتا ہے کہ پرانے شہروں میں کیا ہوتے ہیں, گھوسٹ ہوتے ہیں, بھوت ہوتے ہیں. تو خوف کا یہ احساس کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ دفع کرو, آؤ واپس ٹکٹ خرید کر زمین پر واپس چلتے ہیں. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں لیسن میں کہ مارشین کلائمیٹ ان لوگوں کے ساتھ کرتی کیا ہے, ان 1000 لوگوں کے ساتھ مارشین کلائمیٹ کیا کرتی ہے. مریخ کی آب و ہوا ان لوگوں کو بدلتی ہے. کس طرح سے بدلتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ فزیکلی چینج ہوتے ہیں. مین بیکم ینگ, جو ہیری خود ہے وہ اتنا نوجوان ہو جاتا ہے جیسے زمین پر ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا. ویمن بیکم سلینڈر اینڈ پریٹیئر, خواتین زیادہ دبلی پتلی نازک اندام بن جاتی ہیں, زیادہ خوبصورت بن جاتی ہیں پہلے سے. They become dark and golden eyed. یہاں پر جو لیسن کا ٹائٹل ہے یہ ٹیکسٹ کے لاسٹ پیج پہ جا کے ہمیں دوبارہ ملتا ہے, جب یہ مریخ کے آب و ہوا سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکے اور اب یہ ارتھ پیپل نہیں رہے بلکہ یہ کیا ہو گئے, یہ مارشینز بن گئے, یہ ڈارک نیور اینڈ گولڈن آئیڈ بن گئے. ہم ان چینجز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ فزیکل چینجز ہیں. پھر ان میں آتی ہیں مینٹل چینجز. مینٹل چینجز کیا ہے کہ زمین کی ان کی جو میموری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ اس دوران ہیری کا ایک اسکیپ پلان ہے, وہ سیم سے کہتا ہے کہ ہم مل کے ایک راکٹ بنائیں ورنہ مریخ پر بھی مارے جائیں گے, ہمیں واپس زمین پر چلنا چاہیے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنی مشکلوں سے اتنا خرچہ کر کے اتنی مہنگی ٹکٹ لے کے ہم مریخ پر آئے ہیں, زمین کو دفع کر کے آئے ہیں, چھوڑ کے آئے ہیں, تو واپس اس خرابے میں, واپس اس بدحالی میں, اس مصیبت میں, اس جہنم میں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ بھی اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہے, یا یوں کہیے کہ جو مریخ کا موسم ہے وہ اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ پہلے پیج پہ کہتا ہے کہ میری انٹلیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو لاسٹ پیج پہ جا کے اس کی انٹلیکٹ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اپنے ہی بنے ہوئے گھروں کو دیکھ کر ہیری اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ زمین سے آئے ہوئے لوگوں نے اتنے گندے گھر بنائے, انہیں اچھے گھر بھی نہیں بنانے آتے. تو اس کی یادداشت زمین والی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال بعد ایک ریسکیو پارٹی آتی ہے. یہ ریسکیو پارٹی امریکی فوج کی ہے. یہ بھی ایک خلائی راکٹ میں سوار ہو کے مارس پر اترتے ہیں. وہاں پر لینڈ کرتے یہ اچھل کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین والوں, ہم نے زمین پر جنگ جیت لی ہے, اب ہم تمہیں واپس زمین پر لے کر جانے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب یہ پارٹی یہاں پر پہنچتی ہے تو یہ جو ٹاؤن تھا یہ خالی ہو چکا تھا, کیونکہ یہ جو گھر تھے یہ زمین کے سٹائل کے بنے ہوئے تھے. اب یہ لوگ جو تھے یہ زمین والے لوگ نہیں رہے تھے, یہ مارشینز بن گئے تھے. تو یہ جو مارشینز تھے اب یہ کہاں پر جا کر رہ رہے تھے, یہ مریخ کے پہاڑوں کے اوپر جو کھنڈرات تھے اب یہ وہاں پر جا کر رہنے لگے تھے, اس لیے اب یہ ٹاؤن خالی تھی. تو یہ یہاں پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتے ہیں, یوں کہ یہ کہ اپنا رپورٹنگ سینٹر بنا لیتے ہیں, وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دیں گے.
اور پھر جونیئر آفیسرز پہاڑوں میں تلاش کر کے آتے ہیں لوگوں کو، تو وہ آ کے لیفٹنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ زمین والے تو ہمیں نہیں ملے، لیکن ہمیں مارشینز ملے ہیں اوپر پہاڑوں پر، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑتے جھگڑتے بالکل نہیں، انگریزی بہت تیزی سے سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انتہائی ملن نثار ہیں، فرینڈلی ہیں۔ تو لیفٹنٹ پوچھتا ہے کہ پھر زمین سے آنے والے لوگوں کا کیا بنا؟ تو جونیئرز کہتے ہیں کہ سر شاید یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس سے ہم کبھی سولو نہیں کر پائیں گے کہ زمین سے آنے والے لوگوں کا کیا بنا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ اس لیسن کا تھیم کیا ہے، میسج کیا ہے؟ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے۔ رے بریڈبری بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان زمین پر سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، باہمی تعاون کے ساتھ رہنا نہیں سیکھتا، اور انسان اپنی دشمنی کو، اپنی نفرت کو، اپنے غصے کو، اپنے احساس برتری کو، اپنی حکومت کو، اپنے کنٹرول کو، اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتا رہے گا، اپنے ساتھی انسانوں کو مارتا رہے گا، نت نیا اسلحہ ایجاد کرتا رہے گا، خوفناک ترین بم بناتا رہے گا، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین پر انسانوں کے لیے زندگی ممکن نہیں رہے گی، اور پھر یہ وہ لمحہ ہوگا کہ زمین کے علاوہ بھی انسانوں پر جو ہے وہ زندگی کی کوئی اور جگہ باقی نہیں بچے گی، چاہے وہ مارس ہو یا مون ہو یا کوئی اور دوسرا سیارہ ہو۔ تو آخر میں پھر انسان کی کیا ہو جائے گی؟ موت ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی، پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کو کیا چاہیے، اس ایک ایونٹ کے ذریعے، ان 1000 پیپل کے ذریعے، اور اس ایک فیملی کی کہانی کے ذریعے وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین پر امن، سکون، باہمی تعاون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہی لیسن کا تھیم ہے، یہی لیسن کا میسج ہے۔ آئی ہوپ کہ اوورال سٹوری آپ کو کلیئر ہو گئی۔ تھینک یو۔